اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، کائنات کا مالک ہے اور بے نیاز ہے۔ بے نیاز رب پر کسی شخص کا، کسی قسم کا کوئی زور نہیں چلتا۔ وہ اپنے فیصلوں میں قادر ہے، جو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ وہ ایک کن سے ساری کائنات کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کا حکم آئے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ پھر وہ ایک حکم ہی جاری کرے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ اس کے حکم سے ہی میزان عمل قائم ہوگا، اسی کا حکم چلے گا، جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا مہربان بھی ہے۔ کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ خود ہی رحمت کرے اور کچھ فیصلے وہ خود ہی کر لے تو پھر یہ اس بے نیاز کی بندہ نوازی ہے۔ قرآن مجید سورہ انعام میں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی۔ اس نے اپنے فضل سے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رحمت ہی فرمائے گا۔ کریم جب غالب آتا ہے تو رحمت ہی فرماتا ہے، کرم ہی فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم اس کی رحمت کے نظارے دیکھتے ہیں، اور ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ دیکھتے ہیں، ایک بار نہیں، بار بار دیکھتے ہیں۔ ایک جگہ نہیں، کائنات کے رنگوں میں بکھرے ہوئے اس کے فضل اور اس کے کرم کی برکھا برستی ہم دیکھتے ہیں۔ ہماری زندگی اور ہمارا وجود اور ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان سب کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ہماری محنت تو 1% بھی نہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہے اس کے فضل اور اس کی رحمت ہی کا صدقہ ہے۔ پھر یہ کہ جو ہم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، جتنے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں سرزد ہوتی ہیں، وہ کائنات کا رب دنیا میں ان سب کی سزا نہیں دیتا، بلکہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ فرمایا تمہیں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کے سبب سے آتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری کی تو اللہ سزا ہی نہیں دیتا، ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ایک بڑی تعداد تمہاری غلطیوں کی ایسی ہے جن کی اللہ سزا نہیں دیتا، کثیر غلطیاں ایسی ہیں جو معاف کر دیتا۔ تو ایک اس کی رحمت کا تقاضا یہ کہ بن مانگے دیتا ہے، ایک یہ کہ گناہ پر سزا نہیں دیتا۔ تیسری بات یہ کہ دنیا میں رحمت کا نزول کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر جذبات ہے رحمت کے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے بات کو سمجھایا، یہ مشکاۃ شریف میں بھی موجود ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اللہ نے دنیا پہ نازل فرمایا۔ فرمایا اس ایک حصے کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی، باپ بچوں پر شفقت کرتا ہے، لوگ غربا سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حصہ رحمت دنیا میں نہ، اگلے لفظ سنیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے رب نے 99 حصے رحمت کے محفوظ کیے ہیں، قیامت کے دن اپنے بندوں پر فرمائے گا۔ ایک حصہ دنیا میں نازل کیا، جس کے سبب سے یہ جتنا کرم ہے، فضل ہے، رحمت ہے، ایک دوسرے کے بارے میں محبت کے جذبات ہیں، یہ ایک حصہ کرم کے سبب سے۔ درندے بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور دیکھیے کچھ جگہوں پہ ایسا نہیں ہے، مثلا ناگن اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے، مچھلی اپنے بچوں کو پہچانتی بھی نہیں۔ تو یہ جو بعض جگہوں پہ ایسا سلسلہ رکھا گیا ہے، یہ باقی جگہوں پہ جو رحمت ہے اس کی نشاندہی ہو جائے، اس کے لیے رکھا گیا کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہیں یہ معاملہ نہیں بھی ہے، اور جہاں ہے وہاں اللہ کا فضل ہے تو ہے۔ آپ غور فرمائیں، بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے والدین بھی ایسے ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں اور ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، بحیثیت باپ ہونے کی بھی اس نے پرواہ ہی نہیں کی کبھی بچوں کی، اس کا اور ذوق ہے۔ تو یہ آپ کے دل میں جو بہت زیادہ پیار ہے بچوں کا، تو یہ سمجھ لیں اللہ نے خاص رحمت فرمائی ہوئی، یہ اس نے خاص
کرم کیا. پھر چوتھی بات رحمت الہی کے تعلق سے آپ اس کو سمجھ لیں، پرافٹ ایک بہت بڑی چیز کا نام ہے. جس کاروبار میں نفع نہ ہو لوگ اس کو بند کر دیتے ہیں. لمبا عرصہ تک لوگ وہ کاروبار نہیں کرتے جس کاروبار میں خسارہ ہو. ایک وقت تک اس کو دیکھا جاتا ہے، جب سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ تو معاملہ جو ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بڑے سالوں کا چلتا ہوا بزنس بھی لوگ چلتا ہوا کرتے ہیں. کہتے نہیں سمجھ میں آ رہا. اپنی زندگی کو پلٹ کے دیکھیں کہ زندگی نفع میں ہے، پرافٹ میں ہے یا خسارے میں ہے. اللہ نے تو کہا ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، خسارے میں. تو اللہ جب رحمت کرتا ہے نا تو پھر یہ جو زندگی ہوتی ہے یہ نفع میں ہو جاتی ہے. کس طرح؟ حضور فرماتے ہیں تم ایک گناہ کرتے ہو تو جب تک کرتے نہیں لکھا نہیں جاتا، اور کر لیتے ہو تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور نیکی کا ارادہ کرتے ہو ابھی کی نہیں وہ لکھ دیتا ہے. اور فرمایا جب کر لیتے ہو تو پھر 10 گنا بڑھا کے لکھتا ہے. تمہاری زندگی خسارے میں ہوتی، تم محسوس کرتے کہ ہر جگہ نقصان ہی نقصان ہے، لیکن اس نے رحمت کی ہے، تمہاری زندگی کو نفع والی زندگی بنا دیا، تمہارے اوقات میں برکت کر دی، تمہارے لیے بہت ساری جگہوں پہ آسانیاں کر دی ہیں. پھر اعمال میں برکت کر دی. اعمال میں مسلمان ہونے کی نسبت سے اعمال کے اندر اللہ نے برکت کر دی. آپ کبھی غور فرمائیں کہ صرف 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو پورے قرآن پاک کا ثواب ہے. 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیں تو 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے. آپ 1 دفعہ درود پاک پڑھیں تو 10 رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چیزوں کو بڑھا دیا، ان کے اندر اللہ نے اجر کو زیادہ کر دیا. اللہ نے نا ہماری زندگی کے لمحات کو زرخیز کر دیا ہے. کسی کی زمین کو بنجر نہیں رکھا. فرمایا تم نیکیاں بوتے رہنا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک تمہیں اجر دیا جائے گا. جتنی نیت اچھی اتنا اجر اچھا. پھر ایک 5ویں بات جو اس تعلق سے بڑی سمجھنے والی ہے اور قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انعام بھی فرمایا، ایک اور کرم بھی اپنے بندوں پہ کیا ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. بندوں کو منانا خاصا مشکل کام ہے، کافی سارا پروٹوکول دینا پڑتا ہے اور ساری زندگی دینا پڑتا ہے. آپ نے 99 دفعہ بات مانی، 1 دفعہ نہیں مانی تو سامنے والا ناراض ہے. ساری زندگی آپ کام آئے، 1 دفعہ معذرت کی تو بگڑ جاتا ہے. وہ کہتا ہے تو نے تو کبھی توجہ ہی نہیں کی، غور ہی نہیں کیا. وہ 90 چکر میں پڑ جاتا ہے. آپ کس حد تک جائیں گے؟ اور آپ یقین کریں کہ ذرا اگر آپ نے کسی شخص کو تنبیہ کر دی، آپ کی رائے اس کی رائے سے ٹکرا گئی، وہ جو کہہ رہا تھا آپ نے ہاں میں ہاں نہیں ملائی، آپ نے کہا نہیں میں یہ ٹھیک سمجھتا ہوں، بگڑ جائے گا. آپ محسوس کریں گے کہ لوگ صرف اس حال میں راضی ہیں کہ جس طرح کا وہ چاہتے ہیں آپ اس طرح کا بن جائے، اور یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن وہ رب بڑا کریم ہے. ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والی بی بی اور لتھڑی ہوئی اور آلودہ زندگی گزارنے والی اگر کوئی طوائف صرف ایک کتے کو چند قطرے پانی کے پلا دے تو مہربانی کر کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے راضی ہو جاتا ہے. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے تاکید فرمایا تم نے نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، پتہ نہیں وہ کس بات سے گویا راضی ہو جائے. جو بھی خیر تمہارے ہاتھ آئے اس کو کر گزرو، جس حد تک ممکن ہو تم نیکی کرو، نہ جانے وہ کس بات سے راضی ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، قیامت کے دن ایک اللہ کا نیک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا تو رستے میں اسے کو روک کے کہے گا حضرت یاد ہے میں نے پانی پلایا تھا آپ کو، وہ یاد ہے نا میں نے وضو کرایا تھا، یا یاد ہے نا میں نے فلاں جگہ پہ فلاں آپ کی خدمت کی تھی. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ایک عمل کی وجہ سے اور اس نیک آدمی کی سفارش کی وجہ سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرما دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ نیکی کرتا رہے آدمی. لیکن نا اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، قیمت نہیں مانگتی، بہانہ تلاش کرتی ہے. تو کوئی بہانہ بنانا چاہیے. دل ساڈا ہوتا ہے بہانہ بن جائے، تو بہانہ انج دا بڑے کہ کچھ جیک لگے راتوں رات امیر ہونا. شریعت بھی قائل ہے، پر شریعت کہتی ہے اس طرح کا رویہ کر کے کوئی بخشش کا بہانہ بن جائے، کوئی اس کی رحمت کا بہانہ بن جائے، کوئی ایسا سلسلہ بن جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کوئی ایک ایسا کام کرے جس سے وہ کریم مہربانی کرے. تو میرے بھائی ہر نیکی کے حصول کی کوشش کی جائے. چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی کبھی چھوٹا سمجھ کے چھوڑا نہ جائے.
یہ چیزیں اللہ کی رحمت کا بہانہ بن. چھٹی بات، بعض اوقات انسان کی صرف سوچیں ہی اس کی رحمت کا بہانہ بن جاتی ہیں. لوگ اچھا بھی تو نہیں نہ سوچتے. گمان کا بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا. لوگ سوچتے بھی بڑا خطرناک ہے. یہ جو سوچیں ہیں نا، اسلام کے اندر باقاعدہ گمان پر پابندی لگائی گئی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. تم نے بری سوچ سے، برے گمان سے بچنا ہے. بعض گمان بھی گناہ ہے. سوچوں کو لوگ پابند نہیں کرتے، جو طبیعت میں آتا ہے سوچتے ہیں، اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی مضبوط بات نہیں ہوتی. بلا وجہ منفی سوچتے ہیں، سوچتے نہیں، خالی گمان کو ہی وہ اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں. عمر بھر ذہن بن جاتا ہے کہ ایسا ہی ہے. خالی گمان، کوئی دلیل نہیں، کوئی وجہ نہیں. یعنی ابا جی جو ہے وہ مجھ سے انفرادی سلوک کرتے ہیں، باقی بھائیوں کے ساتھ ان کا سلوک بڑا اچھا ہے. یہ بس ایک دفعہ سوچ لیا، پھر اس کو طے کر لیے، اور دلیل کوئی نہیں. یعنی والد صاحب نے جس سکول میں بھائیوں کو داخل کرایا اس کو بھی اسی سکول میں ہی ہے. انہوں نے جس جگہ جس مکان میں رکھا باقیوں کو ہے، اس کو بھی وہیں رکھا ہے. انہوں نے سارے رویے مشترکہ رکھے، لیکن اس کا ذہن بن گیا ہے کہ میرے ساتھ وہ والا پیار نہیں جو باقیوں کے ساتھ، اور پھر اس کو طے کر لیا اور عمر گزار دی اسی بات پر. تو گمان کو ٹھیک رکھنا، سوچوں کو ٹھیک رکھنا، نظریات کو پاکیزہ رکھنا. ہمارا جو گمان ہے نا وہ سیٹ نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں ایک نہ سلسلہ چلتا ہے بدگمانی کا، بے یقینی کا، ٹوٹتی سوچوں کا، بکھرتے خیالات کا. وہ کہہ کے نا کہ ساری دنیا گڑبڑ ہو گئی، تو محسوس ہوتا ہے کوئی بندہ اچھا بچا ہی نہیں. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوچیں ٹھیک نہیں ہوتی. سوچیں ٹھیک ہو جائے نا، کبھی سوچیں. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کشف المعجوب شریف کے اندر، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص پہاڑ پر عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل میں سے، اور بڑا طویل وقت اس نے رب کی عبادت کی. پھر اس سے ایک غلطی ہو گئی، اعتراض کر بیٹھا اللہ کی تخلیق پر کہ یا اللہ یہ پہاڑ نہ بنائے ہوتے تو کیا یہ اچھا ہوتا، معاذ اللہ. وہ بے نیاز ہے، ناراض ہو گیا. اپنے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اس سے جا کے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، تیرا نام نیکوں کی صف سے کاٹ دیا ہے، نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا. بندہ بڑا انوکھا تھا. اور یہ جو بندے کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، دراصل یہ بھی توفیق الہی ہوتی ہے. جب آ کے اسے کہا نا کہ تیرا نام کاٹ دیا ہے، تو کہنے لگا حضور کاٹنا اور لکھنا چھوڑیے، یہ بتائیے میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ یعنی میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ میں قربان جاؤں، ذرا پھر سے کہنا ایک دفعہ، میرا نام اس نے لیا، میرے رب نے میرا نام لیا. اور پھر اس کے آنسو چھم چھم گرے، پھر رویا. تو کہنے لگا اس کریم کے حضور عرض کیجئے گا کہ اگر میرے لیے فیصلہ ہو ہی گیا ہے کہ میں نافرمان ہوں، تو پھر میرا وجود اتنا بڑا کر دے کہ دوزخ میں میں ہی اکیلا پورا ہوں. میرا دل نہیں کرتا رب کا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے. کبھی یہ گمان دیکھنا، یہ سوچ ایسا ہو تو نہیں نہ سکتا جب تک رب نہ چاہے. اس نے عرض کی کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دیا جائے کہ میں سارے دوزخ میں پورا آ جاؤں، اللہ کا کوئی اور بندہ سزا نہ پائے. وہیں کھڑے تھے اللہ کے پیغمبر. پھر سے وہی آئی، کہا اسے کہو میں راضی ہو گیا ہوں، اسے کہو میں نے اسے معاف کر دیا، اسے کہہ دو میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، اور اسے کہہ دو قیامت میں یہ جس کی سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ سوچے تو ٹھیک ہو، گمان تو ٹھیک ہو، ارادے تو ٹھیک ہو. لیکن وہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا، ہمارے زمانہ تیز لوگوں کا زمانہ، وہ بڑی زبردست قسم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور سارا کچھ چالاکی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اکثر میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ پہلے ہم سنتے تھے پرانے بزرگوں سے کہ لوگ اپنے دوسروں کو شیشے میں اتار لیتے ہیں. تو یہ جو ہمارا زمانہ ہے، اب تو شیشہ نہیں، اب تو لوگ شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں.